अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल-बुख़ारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आप लोगों को अच्छी तरीक़े से ये बात मालूम है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सियर अअलामिन नुबला जैसी एक तारीख़ी और अज़ीमुश्शान किताब के बारे में वीडियोज़ बनाई जाती है। उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और पहला एपिसोड अभी तक आ चुका है और ये रहा दूसरा एपिसोड, जिसके अंदर हम जानेंगे कि मुसन्निफ़ इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह ने आज इस दूसरे एपिसोड के अंदर किन्हें अपनी किताब के अंदर जगह दी, यानी दूसरे नंबर पर किनका नाम लिखा है या वो कौन सी शख्सियत हैं जिन्हें इस किताब के अंदर दूसरे मकाम पर हिस्सा मिला। जी हाँ, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब के अंदर दूसरा मकाम जिन्हें दिया है या दूसरे नंबर पर जिन्हें रखा है, उनका नाम तलहा बिन उबैदुल्लाह है। जी हाँ मेरे भाइयों, वो तलहा बिन उबैदुल्लाह की ही ज़ात गिरामी है जो इस किताब के अंदर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के बाद मकाम पाई। आपका मुकम्मल नाम तलहा बिन उबैदुल्लाह बिन उस्मान बिन अम्र अत-तैमी अल-कुरशी है। आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है और लक़ब तलहतुल खैर, तलहतुल फय्याद और तलहतुल जौद है। ये तीनों लक़ब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग मौक़ों पर दिया था। आपके वालिदे गिरामी का नाम उबैदुल्लाह बिन उस्मान बिन अम्र अत-तैमी अल-कुरशी है। वालिदा माजिदा का नाम साबा बिनत अब्दुल्लाह बिन इमाद है और आप हज़रत अला अल-हज़रमी की बहन लगती हैं। आपकी पैदाइश 28 साल क़ब्ल हिजरत मक्का मुकर्रमा में हुई। आपकी शक्ल शबाहत के मुताल्लिक़ आपके साहबज़ादे मूसा बिन तलहा बयान फरमाते हैं कि मेरे वालिदे गिरामी सफ़ेद सुर्खी माइल रंग के दरमियाना कद काठी के इंसान थे। आपका बदन काफ़ी दरमियाना था और इसी तरीक़े से आपके दोनों पाँव काफ़ी भारी भरकम थे। जब किसी की तरफ मुतवज्जे होते तो मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जे हो जाते और मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुड़ जाते थे। आपके इस्लाम लाने का वाक़या ख़ुद हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह अपने ज़ुबानी बयान करते हैं और कहते हैं कि मैं बुसरा बाज़ार में गया हुआ था तिजारत की गर्ज़ से। बुसरा बाज़ार ये दरअसल मदीना से 40 किलोमीटर के फ़ासले पर उस वक्त एक बहुत बड़ा बाज़ार लगता था जहाँ पर लोग तिजारत की गर्ज़ से जाया करते थे। तो हज़रत तलहा कहते हैं कि मैं बाज़ार में था, इतने में एक राहिब आया और अपने कुछ साथियों से पूछने लगा कि यहाँ पर ज़रा तलाश करो कि क्या कोई हरम से आया है। उस वक्त हरम से मुराद सिर्फ़ हरम मक्की ही हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त तक हरम मदनी की बुनियाद नहीं डाली गई थी, तो हरम से मुराद मक्का ही हुआ करता था। तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह उस राहिब से मिले और बतलाया कि हाँ मैं हरम से आया हूँ, मैं मक्का का रहने वाला हूँ। तो उस राहिब ने दरियाफ़्त किया कि क्या वहाँ पर अहमद का ज़ुहूर हुआ, क्या तुम अहमद को जानते हो? तो हज़रत तलहा ने पूछा कौन अहमद? तो राहिब ने जवाब दिया कि अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनका ज़ुहूर तुम्हारे ही शहर से होगा और फिर वो आखिरी नबी हैं, वो मक्का से हिजरत करके खजूर के बागात वाले शहरों में जाएंगे, यानी कि मदीना मुनव्वरा में जाएंगे। अगर तुम उन्हें पाना तो उनसे मुवाफ़क़त ज़रूर करना। हज़रत तलहा कहते हैं कि राहिब की ये बात मेरे दिल में बैठ गई और मैं फ़ौरन जल्दी जल्दी वहाँ से निकला, मक्का आया और लोगों से दरियाफ़्त किया कि क्या मेरे जाने के बाद यहाँ पर कोई वाक़या या कोई हादसा पेश हुआ है, क्या कोई वाक़या नया रुनुमा हुआ है। तो लोगों ने इब्ने अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब के मुताल्लिक़ मुझे सब कुछ बतलाया, सारी ख़बर दी और ये भी कहा कि इब्ने अबी कुहाफ़ा ने उनकी इत्तिबा कर ली है। इब्ने अबी कुहाफ़ा से मुराद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आपके वालिद गिरामी का नाम अबी कुहाफ़ा था, तो इसीलिए लोगों ने कहा इब्ने अबी कुहाफ़ा ने उनकी इत्तिबा कर ली है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह हज़रत अबू बकर से काफ़ी मानूस थे और काफ़ी अच्छा उन दोनों का रिश्ता भी था। तो कहते हैं कि मैं हज़रत अबू बकर के पास फ़ौरन गया और मैंने उनसे दरियाफ़्त किया कि क्या आपने इब्ने अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब की इत्तिबा कर ली है? तो हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया हाँ। तो हज़रत तलहा ने कहा कि मुझे उनके पास लेकर चलिए। लिहाजा वो वहाँ से दोनों हज़रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और उसके बाद हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह इस्लाम कबूल कर लेते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने लगते हैं।
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام قبول کرنے کے بعد یہ واقعہ حضرت طلحہ نے بتلایا راہب والا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنے تو مسکرا دیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو اسلام لانے کی پاداش میں ستایا گیا، لیکن اس قدر نہیں ستایا گیا، اتنا نہیں ستایا گیا جتنا کہ کمزور مسلمانوں کو ستایا گیا، اتنے مظالم ان پر نہیں ڈھائے گئے جتنے کہ کمزور مسلمانوں پر ڈھائے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اکابر قریش میں سے تھے، آپ تاجر تھے اور کافی مالدار انسان تھے، جس کی وجہ سے مکہ کے اندر آپ کا کافی بڑا اسٹیٹس تھا اور آپ کی حیثیت اور آپ کا رتبہ مقام مرتبہ کافی بڑا تھا، تو لوگوں نے زیادہ آپ کو ستایا نہیں۔ اور جب مکہ سے حبشہ کی طرف اور اسی طریقے سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو آپ ہجرت نہیں کیے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو اس وقت حضرت طلحہ بن عبید اللہ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو جب معلوم پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو حضرت طلحہ نے اس وقت شامی لباس حضرت ابو بکر کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفۃً دیا اور واپس مکہ آئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فیملی کو لی اور پھر مدینہ کی طرف آپ بھی ہجرت کر گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دلیر اور بہادر انسان تھے، حرب و ضرب میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر جتنی بھی غزوات لڑیں، جتنی بھی جنگیں لڑیں، ان تمام میں آپ شامل رہے سوائے غزوہ بدر کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے تجارتی قافلے کی خبر لانے کے لیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا تھا کہ آپ دونوں جائیے اور تجارتی قافلے کی خبر لائیے۔ جب تک یہ لوگ واپس آتے، جب تک یہ لوگ واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم کر کے واپس مدینہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے ہی یہ دونوں حضرات بدر کے اندر شامل نہیں ہو سکے۔ لیکن اس کے ایک ہی سال کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں اپنی جمع مردی اور دلیری کی ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک جس کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ یہ تو رہی آپ کی دلیری اور شجاعت کا ملکہ، لیکن آپ کی قیادت و سیادت کی صلاحیت بھی اس وقت اظہر من الشمس ہو گئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے جن 6 لوگوں کو نامزد کیا تھا اس میں سے ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا، اپنی حیات سعیدہ کا ایک اچھا خاصا وقت تعلیم و تعلم کو دیا۔ علم شرعی کے حصول کا حرص ہمیشہ ہی آپ کی ذات گرامی کا حصہ رہا۔ ہر وقت اس چیز کے متلاشی رہتے کہ کب کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کچھ سیکھنے کو مل جائے، علم دین کا کچھ علم ہمیں ہو جائے، اور اسی وجہ سے آپ کئی حدیثوں کے راوی بھی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 2 روایتیں موجود ہیں، صحیح مسلم میں 3 روایتیں اور متفق علیہ کی 2 روایتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مسند بقی بن مخلد کے اندر آپ کی 38 روایتیں موجود ہیں۔ کئی جلیل القدر روات نے آپ سے روایتیں بیان کی ہیں جن میں پیش آپ کے صاحبزادے عیسیٰ، موسیٰ اور یحییٰ ہیں۔ ان کے علاوہ سائب بن یزید، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، احنف بن قیس التمیمی وغیرہم سر فہرست آتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور شخصیت ایک ایسی ذات ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں بیان فرمائی، کئی بشارتیں دی، وقفے سے آپ کو خوشخبریاں سنائیں۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کا اندازہ ہم اسی حدیث سے لگا سکتے ہیں، اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی۔ جنت کی خوشخبری آپ کو اسی دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی تھی۔ یہ رہی آپ کی سب سے بڑی فضیلت۔ اس کے علاوہ آپ کی جرأت و بہادری کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى طلحہ بن عبید اللہ، جامع ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسے شہید کو دیکھنا چاہتا ہو جو اس زمین پر چلتا پھرتا ہو، یعنی ایک ایسا شہید جو چلتا پھرتا ہو زمین پر، تو اسے چاہیے کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ یہ آپ کی تعریف ہے اور آپ کی جرأت و بہادری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں، خوبصورت پیرائے میں تعریف اور مدح بیان کی ہے۔
آپ کی شخصیت اخلاق حسنہ کا پیکر مجسم ہے، اوصاف حمیدہ کی ایک روشن مثال ہے۔ صوم و صلاۃ، تسبیح و تحمید، عفت و پاک دامنی، روزہ نماز، جود و سخا، شجاعت و بہادری، یہ تمام اوصاف حسنہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، آپ کے اندر موجود تھی۔ اور جود و سخا اور سخاوت و فیاضی تو اس قدر آپ کے اندر موجود تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلحۃ الفیاض اور طلحۃ الجود کے لقب سے ملقب فرما دیا تھا۔ میرے بھائی، جتنی بھی اخلاق حسنہ تھیں سب آپ کے اندر موجود تھی، اور آپ ایک فل پیکج تھے اخلاق حسنہ کے۔ آپ کی وفات کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ جنگ جمل کے اندر آپ کو مروان بن حکم نامی شخص نے آپ کے کندھے پر تیر مارا، جس کی وجہ سے آپ کا کافی خون بہا، اور وہ خون بہتا ہی رہا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اس تیر کے لگنے کی وجہ سے جو خون نکلا وہ اس قدر زیادہ تھا کہ اس کی وجہ سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ یہ واقعہ سن 36 ہجری کا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 64 برس تھی، اور آپ کی تدفین بصرہ شہر میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم ناظرین، یہ تھی ایک ایسے جلیل القدر صحابی رسول کی حیات سعیدہ کہ جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل دین اسلام کے لیے صرف کر دیا تھا۔ اس نے اپنے لہو کا آخری قطرہ بھی دین اسلام کے لیے بہا دیا۔ اس دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دی تھی۔ کتنے سارے دکھ جھیلے تاکہ ان کی آنے والی نسلوں کے پاس اسلام صحیح سلامت پہنچ سکے، مگر آج ہم ہیں کہ انہیں فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے اکثر ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، انہیں بھول چکے ہیں، ان کے کارنامے ہمیں نہیں معلوم، وہ کہیں تاریخ کی کتابوں میں دبے دبے سڑ رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں لائبریریوں میں۔ مگر ہم امت مسلمہ کو اتنی توفیق رہی کہ ہم اپنے ان اصل ہیرو کے بارے میں جانیں جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر ہم تک دین اسلام کو پہنچایا، اور اتنا بڑا اس امت محمدیہ پر احسان کیا، اپنے جانوں کی قربانیاں پیش کر دی اس دین اسلام کے لیے۔ اپنے سینوں پر گرم پتھر رکھ کر سویا کرتے تھے، ایسے ظلم سہا کرتے تھے تاکہ دین اسلام ہم تک صحیح سلامت پہنچ سکے، ہم کو اسلام قبول کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے دشواریاں برداشت کی، کانٹوں پر چلے، آگ کے اندر سوئے، اور کیا کیا عذاب میں گناؤں میرے بھائیوں ان صحابہ کرام نے جھیلا ہے اس امت محمدیہ کی خاطر۔ تبھی جا کر اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا۔ لہٰذا میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے ان اصل قائدین کو، اپنے ان اسلاف کو یاد رکھیں، یاد کریں، اور اپنے بعد آنے والی نسلوں کو یاد کرائیں۔ ان کے ذہن و نقوش میں یہ تمام چیزیں ہم بٹھائیں کہ ہمارے اسلاف کس طرح تھے، انہوں نے کیا کیا قربانیاں ہمارے لیے دیں۔ اور اب اس ویڈیو میں یہیں تک، اور پچھلے ویڈیو میں جو سوال کیا گیا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی کتنی روایات صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ایک روایت صرف صحیح مسلم میں ہے، اور اس کا جواب جنہوں نے صحیح دیا ہے وہ یہ ہے۔ اب اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی کتنی روایتیں متفق علیہ ہیں، اور اس کا صحیح جواب جو دے گا انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر اس کے جواب کو اپنے ڈسپلے پر شو کریں گے۔ اب اس ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی صورت کے ساتھ اور ایک عظیم الشان اور شاندار سیرت کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، سرکشت رہیں۔ اب اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخوں کو یاد کرنے اور انہیں پھر سے زندہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔